بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا زدنا علما یا معلم ابراہیم علمنا یا مفاہم سلیمان فہمنا۔ ہم عام الوفود کر رہے تھے کہ جس میں کہ وفد آئے اسلام لانے کے لیے یا پھر امن معاہدے کرنے کے لیے، تو سب سے پہلے ہم نے قبیلہ کیا تھا عبد القیس کا، اور پھر اس کے بعد جو ہم نے قبیلہ کیا تھا وہ سعد بن ابی بکر کا تھا، اور پھر اب ہم تیسرا قبیلہ کر رہے ہیں، قبیلہ جو تھا مزینہ قبیلہ تھا۔ یہ پورا کا پورا قبیلہ آیا، 400 لوگ تھے جو آئے، اسلام قبول کیا، اور عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کی واپسی کے لیے کھانا دے دو۔ 400 لوگوں کا کھانا، اور پھر کتنے ہفتوں کے لیے کا سفر تھا، وہ سب کا انتظام کرنا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس تو صرف کھجور کا ایک تھیلا ہے، وہ ان کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ یا عمر، جاؤ اور ان کا واپسی کا کھانا دے دو۔ تو اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں دے دوں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ واپس گئے اپنے گھر میں، تو دیکھا کہ پورا کمرہ کھجور سے بھرا ہوا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کا کمرہ پورا کھجور سے بھرا ہوا ہے، تو انہوں نے پھر ان قبیلے والوں کو 400 لوگوں کو بلایا اور کہا کہ آؤ اور اپنے اپنے تھیلے بھر لو۔ پورا قبیلہ آیا اور اپنے اپنے لیے تھیلے بھر لیے۔ اس وقت سفر میں یہی ہوتا تھا کہ بس چند کھجوریں کھا کے گزارا کرتے تھے، کیونکہ اور تو کسی قسم کی کوئی سہولت موجود ہوتی نہیں تھی، اور کھانا ظاہر ہے کہ اگر کوئی پکا کے بھی لے جائیں تو خراب ہو جاتا تھا، تو کھجور اور پانی ہی ہوتی تھی جو کہ یہ ساتھ رکھتے تھے کھانے کے لیے۔ بہرحال آخری شخص نے جب اپنا تھیلا بھرا تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا تو کمرہ ابھی بھی کھجور سے بھرا ہوا تھا۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوا۔ اب چوتھا قبیلہ تھا بنو اسد ابن خزیمہ۔ یہ 10 لوگ تھے، اور یہ شور مچاتے ہوئے مسجد میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے شہادت دی ہے اور ہم مسلم ہیں، اور ہم آپ کے پاس آئے ہیں اس بات کے باوجود کہ آپ نے ہمارے پاس اپنا کوئی نمائندہ نہیں بھیجا، اور ہم نے اسلام قبول کیا ہے، نہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے لڑ کر، اور ہم دوسرے عربوں کے جیسے بھی نہیں ہیں کہ اندھیروں اور ٹھنڈ میں چل کر ہم یہاں پہنچے ہیں۔ یعنی اپنی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ آتے ساتھ ہی انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا ہے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 17 اتاری، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمنون علیک ان اسلموا، کہ وہ تم پہ احسان جتاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے ہیں۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہ تم نہ ہی اپنے اسلام لانے کے اوپر کوئی میرے پہ احسان جتاؤ، بل اللہ یمن ان ہداکم، بلکہ اللہ نے تم پہ یہ احسان کیا کہ اس کا ہدایت دیا ہے، اور للایمان ان کنتم صادقین، کہ ایمان کی جو توفیق دی ہے وہ اللہ نے کی ہے اگر تم سچوں میں سے تو ہو۔ تو یہ اسلام لائے تھے مگر ان کا ایمان کمزور تھا، اور پھر اس کی وجہ سے انہوں نے آتے ساتھ ہی اپنے اسلام کی احسان جتانا شروع کر دیا۔ تو یہ بات بھی ہے کہ جس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اگر کوئی نیکی کریں اور نیکی کرنے کے بعد اس کا احسان جتا دیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بہت ناپسند کیا ہے کہ آپ کوئی بھی کسی کی نیکی کسی کے ساتھ کریں اور پھر اس کو احسان جتا دیں کہ میں نے تم پہ یہ نیکی کی ہے، تو اس نیکی کا کوئی بھی بدلہ نہیں دیا جاتا، وہ ضائع ہو جاتی ہے نیکی۔ پھر اس کے بعد ایک قبیلہ تھا جو کہ بنو عامر ابن صعصعہ کا تھا، اور یہ قبیلہ جو کہ ہم نے شاید پہلے کر چکے ہوئے ہیں بھی کہ یہ قبیلہ جو تھا بئر معونہ، جو یعنی بئر کہتے ہیں کنویں کو، کہ قتل کا میسکر کا ذمہ دار تھا، جو یہ بہت سے صحابہ لے گئے تھے اور ان کو انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ یہ ہم اپنے پیچھے سیرہ میں کر چکے ہیں۔ ان کا لیڈر عامر ابن طفیل خود آیا، مگر اسلام لانے کا کوئی ارادہ نہ رکھتا تھا،
اور ان کا قصہ یہ ہے کہ ابن اسحاق نے اس کو کافی تفصیل سے لکھا ہے کہ اس نے اپنے قریبی ساتھی سے کہا کہ چلو اس آدمی کا تو قصہ تمام کر دیں، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ یعنی اب یہ واقعہ کب کا ہے اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے۔ کچھ کہتے ہیں 7ویں سال کا، کچھ کہتے ہیں 8ویں سال ہجرہ کا، اور کچھ کہتے ہیں 9 کا، یا کہ شاید تبوک سے پہلے یا مکہ کی فتح سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو اس میں اس نے یہ کہا کہ عامر بن طفیل جو تھا، اس نے کہا کہ چلو ان کا معاملہ تمام کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ آئے مدینہ، اور مدینہ آ کر یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم سے اکیلے میں بات کرو، یعنی اور کوئی نہ ہو، صرف ہم دونوں ہوں اور آپ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا جب تک تم اسلام نہیں لاتے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، ہمیں تم سے اکیلے میں بات کرنی ہے، اور جب دیکھا کہ ممکن نہیں ہے تو اس نے ساتھی کو اشارہ کر دیا کہ اب مار دو، مگر اس نے کچھ نہ کیا، اور دوبارہ اشارہ کیا، اس نے کہا، اس نے پھر بھی کچھ نہ کیا۔ پھر تیسری دفعہ جب بھی اس نے اشارہ کیا تو پھر جب اس کے باوجود اس نے کچھ نہ کیا تو پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں 3 شرائط آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو اس نے اسلام لانے کے لیے یعنی کہ 3 شرائط رکھی۔ ایک تو یہ کہ اگر تم چاہو تو شہروں کا نظام جو ہے وہ تم سنبھال لو، اور گاؤں یا بدوؤں کی ذمہ داری میں لے لوں گا، یعنی کہ لیڈرشپ جو ہے وہ کیا ہو، ہم بانٹ لیتے ہیں۔ دوسرا کہنے لگا اگر یہ منظور نہیں تو پھر اپنے مرنے کے بعد مجھے وارث بنا دو، یعنی کہ جتنا بھی تم جب لیڈر ہو ٹھیک ہے، لیکن تم اپنے جانے کے بعد میں تمہاری جگہ لے لوں گا اور میں لیڈر بن جاؤں گا۔ اور اگر دونوں سے انکار ہے تو 1000 میل اونٹ اور 1000 فیمیل اونٹنیوں کے ساتھ حملہ کریں گے، یعنی ہم آرمی لے کر آئیں گے، 200 اونٹ ہوں گے اور ہم آرمی لے کر آئیں گے۔ آپ نے ان تمام چیزوں کا انکار، شرائط کا انکار کر دیا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہیں روکے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اکفنی عامر بن طفیل، اے اللہ مجھے تو کافی ہو جا عامر بن طفیل کو اور اس کے لوگوں کو ہدایت دے دے، یعنی اللہم اکفنی عامر بن طفیل۔ اسی لیے کہ ہر مشکل کے وقت، یہ خاص دشمن کے وقت اگر یہ دعا مانگنی ہو، اللہم اکفنی شر فلاں فلاں فلاں، یعنی کہ اس کا نام لے لیں، جس شخص کے شر کا آپ کو ڈر ہو تو آپ یہ دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہم اکفنی شر اس آدمی کا یا عورت کا یا جس گروپ کا یا جس بھی فتنے کا آپ کو ڈر ہو، اس کا نام لے کے یہ دعا کی جا سکتی ہے، یعنی کسی بھی شر کے وقت نام لے کر دعا کی جا سکتی ہے۔ یہ دونوں وہاں سے نکلے، اور پھر یہ جب وہاں سے نکلے، اپنی کسی بھی بات میں کامیاب نہ ہوا تو یہ وہاں سے نکل آئے، اور جب یہ وہاں سے واپس ہوئے تو یہ اس اپنے ساتھی کے اوپر بہت ناراض ہوا کہ تم نے مدد کیوں نہ کی، میں نے اتنی دفعہ تمہیں اشارہ کیا اور نے کسی قسم کی کوئی تم نے سٹیپ نہ اٹھایا۔ تو ساتھی بولا کہ مجھ پہ ناراض نہ ہو، میری بات بھی سن لو، جب میں داخل ہوا تو میرا پورا ارادہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کا، مگر اس کے بعد مجھے صرف تم نظر آ رہے تھے اور رسول اللہ نہیں نظر آتے تھے، کیا تم چاہتے تھے کہ میں تمہیں مار دوں؟ اب یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، کتنی دفعہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے آپ کو بچایا کہ آپ لوگوں کو نظر ہی نہیں آتے تھے۔ تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے آیت نمبر 9 میں کہا ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَسَدًّا خَلْفَهُمْ وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ ہم نے ان کے آگے سے ایک دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے دیوار بنا دی اور اوپر سے بھی ان کو ڈھانک دیا، پھر وہ تو ہیں دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو یہ آیات اللہ تعالیٰ نے اتاری تھیں۔ خیر بہرحال عامر واپس ہو گیا اور واپسی پر ایک طوائف کے گھر رکا۔ اس نے رات وہاں گزاری۔ آدھی رات کو اس کے جسم میں ایک عجیب سی وبا پھیل گئی اور اسی سے اسے پتہ چل گیا کہ یہ مرنے والا ہے۔
تو اس نے اپنے آپ ہی سے بات کی کہ کتنے شرم کی بات ہے کہ عامر جو ہے وہ ایک طوائف کے گھر مرے اور کہ مر رہا ہے. وہ رات کو اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور بھاگ گیا اور پھر کسی کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. اس کے ساتھی کا اس کا نام اربان تھا. جب یہ واپس اپنے لوگوں کے پاس پہنچا اور پوچھا کیا ہوا، اس نے بہت برے الفاظ استعمال کیے اللہ تعالیٰ کے لیے. دوسرے ہی دن لوگوں کے سامنے آسمانی بجلی آئی اور اس کو اور اس کے گھوڑے کو ختم کر گئی. تو یہ تمام آیات جو ہیں سورہ رعد میں اس کے بارے میں 11، 12 اور 13 میں اس ہی کے بارے میں ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. رب اغفر ورحم انت خیر الغافرین، کہ تو ہی معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے غصے سے ہم سب کو اپنی امان میں رکھے. اب جو چھٹا قصہ ہے وہ تمیم الداری کا ہے، اور یہ فاطمہ بن قیس جو ہیں یہ راوی ہیں، صحابیہ تھیں، اور انہوں نے 2 ہجرتیں کی تھیں. پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی تھی، دوسری مدینہ کی طرف کی تھی. تو کہتے ہیں صاحبۃ حجرتین، یعنی کہ 2 ہجرتیں کرنے والی. ان کے یہ راوی ہیں. اب جو میں یہ حدیث آپ کو سناؤں گی یہ کافی لمبی سی ہے، اور لیکن اس کے بارے میں علماء میں کافی اختلاف ہے. اور وہ اختلاف یہ ہے کہ کچھ علماء جو بہت تھوڑی تعداد میں ہیں وہ اس کی اسناد پہ تھوڑا بہت ان کو شک ہے، کیونکہ یہ جو باقی مستند حدیثیں ہیں ان سے کلیش کرتی ہے، ان سے ٹکراتی ہے. اس لیے اس کے بارے میں کوئی یعنی پکی بات نہیں ہے، لیکن کیونکہ مسلم میں یہ حدیث موجود ہے تو اس لیے اس کا ذکر جو ہے وہ سیرہ کی کتابوں میں آتا ہے. تمیم الداری کا قصہ. اب یہ جو تھیں اپنی عدت میں تھیں، یعنی فاطمہ بن قیس اپنی عدت میں تھیں کہ انہوں نے ایک آواز سنی، الصلاۃ الجامعہ. یہ طریقہ تھا لوگوں کو اکٹھا کرنے کا. نماز کے لیے بلاتے تھے کہ الصلاۃ الجامعہ، الصلاۃ الجامعہ. تو اس طرح سے اناؤنس کرتے تھے مسجد سے، تو لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے، جس میں کا مطلب ہے کہ نماز کے لیے جاؤ. تو کہتی ہیں کہ میں واپس گئی اور میری جگہ، مجھے عورتوں میں ایسی جگہ ملی جو کہ مردوں کی صف کے بالکل قریب ترین تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر آئے اور آپ کا چہرہ چمک رہا تھا اور آپ مسکرا رہے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ ہر شخص وہیں رہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے. کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ تو سب نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کسی نصیحت کے لیے نہیں بلایا، بلکہ میں تمہیں تمیم الداری کی کہانی سنانا چاہتا ہوں جو 9 ہجرہ کا قصہ ہے. اچھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ یہ حدیث ہے کہ تمیم الداری نے سمندر کا سفر کیا تھا 30 لوگوں کے ساتھ، اور اچانک طوفان آ گیا اور یہ سمندر میں بھٹک گئے، یہاں تک کہ ایک جزیرے تک پہنچے، اور وہ ایک چھوٹی سی کشتی میں سوار ہو کر اس جزیرے میں پہنچے. وہاں انہیں ایک حیوان نما شخص ملا. اس کے اتنے زیادہ بال تھے کہ چہرہ اور کمر میں فرق نہیں محسوس کر سکتے تھے. یہ لوگ ڈر گئے اس سے اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں جساس ہوں، یعنی یہ جساس ہوں. اور انہوں نے پھر ساتھ ہی کہا کہ جساس کون ہے اور کیا ہے؟ تو اس بندے نے کہا کہ آؤ جہاں ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے. جب ہم نے یہ سنا کہ کوئی شخص ہے، کوئی آدمی ہے، تو ہم اور ڈر گئے، لیکن ہم نے اس شخص سے ملنے گئے اور ہم نے دیکھا کہ وہ ایک شخص تھا جو جسامت میں بہت بڑا تھا، یعنی جن نما تھا وہ شخص، اور زنجیروں سے بندھا ہوا تھا. اس کے ہاتھ سختی کے ساتھ گلے میں زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے، اور اس کی ٹانگیں گھٹنے سے لے کر پاؤں تک شکنجے میں بند تھیں. انہوں نے اسے کہا ویحک، یہ ایکسپریشن ہے ڈر کا، کہ تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ تم میرے بارے میں جان جاؤ گے، مگر یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا تعلق عرب سے ہے، ہم سمندر کے راستے سفر کر رہے تھے مگر طوفان آ گیا
اور ہم ایک ماہ تک بھٹکتے رہے، اور اب ہم اس جزیرے پر آئے ہیں اور کھانے اور پانی کی تلاش میں تھے، اور ہم اسی دوران ہمیں یہ ایک جن نما انسان ملا، اور اس نے کہا کہ کوئی ایک شخص ہے جو تمہیں بلا رہا ہے، تو ہم تم تک لے آیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ تم کون ہو، شیطان ہو یا انسان ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں تو تم کو بتا دوں گا کہ میں کون ہوں، لیکن تم مجھے بیسان کے کھجور کے درختوں کے بارے میں بتاؤ۔ تو انہوں نے پوچھا تم کیا جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ درخت ابھی پھل دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں وہ درخت پھل دے رہے ہیں۔ تو اس نے جواب دیا کہ یہ صرف کچھ وقت کی بات ہے، اس کے بعد یہ سوکھ جائیں گے اور بنجر ہو جائیں گے۔ پھر اس نے یہ کہا کہ مجھے نہر تبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ انہوں نے کہا تم کیا جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ کیا اس میں بھی ابھی پانی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بہت پانی ہے اور پانی سے بھری ہوئی ہے۔ تو پھر اس نے جواب دیا کہ بہت جلد یہ بھی سوکھ جائے گی۔ اچھا اب مجھے بتاؤ عین الزغر کے بارے میں۔ عین الزغر شام کا علاقہ تھا یہ ایک۔ عین الزغر کے بارے میں کیا اس میں پانی ہے، اور کیا لوگ ابھی بھی اس کے پانی سے کاشتکاری کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں کہ اس میں بہت پانی ہے اور لوگ اپنی کاشتکاری کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے تم بتاؤ نبی الامی کے بارے میں، اس نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے مکہ چھوڑ دیا ہے اور یثرب میں رہ رہے ہیں۔ تو اس شخص نے پھر ان سے پوچھا کہ کیا عرب اس سے لڑے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں عرب اس سے لڑے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ نتیجہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے علاقے میں کامیاب ہیں اور باقی سب نے ان کی اطاعت کی بات مان لی ہے۔ تو اس شخص نے پھر یہ کہا کیا یہ واقعی میں ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہو گیا ہے۔ تو کہنے لگا کہ اگر ایسا ہے تو ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت کریں۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں دجال ہوں، اور بہت جلد اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دے دے گا نکلنے کی، اور میں ہر شخص میں سفر کروں گا اور کسی شہر کو نہیں چھوڑوں گا سوائے مکہ اور مدینہ، سوائے طیبہ کے۔ یہ دونوں شہر میرے لیے بند ہیں۔ جب بھی میں ان میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو فرشتے تلواروں کے ساتھ مجھ پر حملہ کریں گے ہر گلی کوچے میں، یعنی یہ دونوں شہر محفوظ رہیں گے، باقی کوئی شہر جو ہے وہ محفوظ نہیں رہے گا اس کے شر سے۔ تو یہاں پہ پھر فاطمہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا زمین پر مارنا شروع کیا اور کہا کہ حاذہ طیبہ، حاذہ طیبہ، حاذہ طیبہ، کہ یہ طیبہ ہی، مدینہ ہی وہ شہر ہے۔ کیا میں نے تم کو پہلے نہیں بتا دیا تھا کہ دجال جو ہے وہ ایسٹ میں ہے؟ اور یہ ساری مسلم کی روایت ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے یہ اپنے بہت ہی یونیک ہے، یعنی جو اس نے یہ کہا تھا کہ میں، اس بندے نے کہا تھا نا کہ میں فلاں شخص ہوں جو جس سے پہلے ملے تھے، اور اس نے یہ کہا تھا کہ میں جساس ہوں، تو جساس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ سوائے اسی جگہ اس کا ذکر ہے۔ باقی مسئلہ اس حدیث کے ساتھ یہ ہے کہ ایک تو یہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ دجال زندہ ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ زنجیروں سے بندھا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے اس میں کچھ علماء اختلاف کرتے ہیں، اور اس اختلاف کو کوئی بھی حل نہیں کر سکتا۔ باقی حدیثیں جو سجیسٹ کرتی ہیں کہ وہ یہ ہے کہ دجال تو ابھی پیدا ہوگا، اس لیے کچھ تھوڑے سے علماء اس حدیث کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، اگرچہ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اور یہ حدیث اختلاف کرتی ہے جو بہت ایسی ہیں جو کہ بہت مضبوط ہے۔ مثلاً جو وہ حدیث جو کہ یہ کہ دجال زندہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہر شخص جو اس وقت زندہ ہے اس دنیا میں وہ 100 سال کے بعد مر جائے گا۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دجال کی ڈسکرپشن دی تھی وہ چھوٹے کٹ کا ہوگا، موٹا ہوگا، اور یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑا شخص تھا اور زنجیروں سے بندھا ہوا تھا۔ دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کاف پھیرے اس کے
ماتھے پہ لکھا ہوا ہوگا، سب پڑھ سکیں گے، اور ایک کہاں ہوگا، ایک آنکھ کا ہوگا، اور یہاں پہ ان تمام چیزوں کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بخاری میں بھی اس کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ بہرحال یہ حدیث مسلم کی ہے، اس لیے کچھ علماء اس کو کمزور کہتے ہیں، یہ سوالیہ ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، یعنی جو قرآن اور حدیث کی مستند حدیثیں ہیں اس کی روشنی میں یہ سوالیہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حدیث مجھے سمجھ نہیں آئی یا میرے نزدیک کمزور ہے۔ قرآن اور سنت میں دجال کے بارے میں بہت مضبوط اشارے ہیں، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ میں نے اس لیے آپ کو بتا دی کہ مسلم کی روایت ہے اور بہت سے علماء اس سے اتفاق کرتے ہیں، لیکن جو کچھ باتیں کلیشنگ ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے۔ اللہ سے یہ بات ہے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ اللہ تو ہمیں حق دکھا اور اس کی پیروی دے، اور جو باطل ہے وہ باطل دکھا اور اس سے اجتناب دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت تندرستی کے ساتھ رکھے۔ ہم ہر صبح ایسی کریں کہ اس کی امان میں ہوں، ہر صبح ایسی کریں کہ صحت تندرستی کے ساتھ ہو، ہر صبح ایسی کریں کہ اس کا دیا ہوا پاک و حلال رزق ہمیں اس کی رضا کے ساتھ نصیب ہو۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔